السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، ایک ویڈیو طاہر القادری صاحب کی گشت کر رہی ہے جس کے اندر وہ بہت سے اپنے جیسے علماء کا تعارف کرا رہے ہیں اور کسی کو محدث شام تو کسی کو جامع ازہر کا عالم دین بیان کر رہے ہیں، اور ان تمام تعارف سے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میلاد النبی منانا یہ شریعت میں جائز ہے، اور اس کے لیے انہوں نے نہ جانے کتنی کتابوں کا ذکر کیا۔ بعض اہل علم جیسے علامہ ابن کثیر، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور ملا علی قاری حنفی، ان سب کا بھی تذکرہ کیا۔ تو میرے دوستوں، میں آپ کے علم میں لا دوں کہ علامہ ابن کثیر کی جس کتاب کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہے البدایہ والنہایہ۔ وہ ایک تاریخی کتاب ہے۔ اس کے اندر کس نے اس بدعت کو ایجاد کیا، وہ کون تھا، اس کی زندگی کیا تھی، وغیرہ وغیرہ، اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اگر کوئی عالم دین اپنی کتاب میں اس کی برائی کا بھی ذکر کیا ہے تو طاہر القادری صاحب نے کیا کیا ہے، اس کو بھی دلیل بنا لیا ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ 75 سال پہلے مکہ میں، مدینہ میں بھی میلاد منائی جاتی تھی۔ جب سے یہ جدید حکومت آئی ہے، نئی حکومت آئی ہے، تب سے بند کر دیا گیا، اور نہ جانے کیا 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 کیا۔ میرے عزیز دوستو، یہ تمام بڑے بڑے لوگوں کا نام لینا اور ان کی کتابوں کا تذکرہ کرنا، یہ دراصل وہی چبا چبائے لقمے ہیں جن کو دوبارہ جو ہے چبا کر جگالی کی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے جس کو انہوں نے مظفر الدین یا مظفر الدین کہا، ابو سعید وہ کوکبوری فاطمی شیعہ ہے جس نے اس کا ایجاد کیا، اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ وہ بھی مناتا تھا۔ تو میرے عزیز دوستو، دلیل وہ ہے جو قرآن سنت سے ثابت ہو۔ آگے چل کر قادری صاحب بھی کہتے ہیں قرآن سنت سے اور تمام ائمہ سے، سب سے ثابت ہے۔ اچھا، قرآن سے یہ ثابت ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں منایا؟ آپ کے صحابہ نے کیوں نہیں منایا؟ تابعین، طب تابعین، ائمہ کرام، محدثین اعظام، انہوں نے کیوں نہیں منایا؟ آخر کتب ستہ جو ہمارے یہاں معروف احادیث کا مجموعہ ہے، اس کے اندر کوئی ایسی حدیث کیوں نہیں آئی، یا کوئی تذکرہ کیوں نہیں آیا کہ یہ میلاد النبی منایا جائے؟ کیا ضرورت پڑی ہے کہ تقریباً 600 سال گزر جانے کے بعد جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں بدعتیوں نے جو کچھ لکھا ہے اس کو دلیل کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے؟ ہمارے لیے دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ، آپ کے صحابہ کا زمانہ ہے۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر لازم ہے میری سنت کو پکڑو اور خلفائے راشدین کا طریقہ اپناؤ۔ آگے چل کر آپ نے فرمایا ایاکم محدثات الامور، نئی نئی باتوں سے تم بچو، کیونکہ یہ چیزیں بدعت اور بدعت گمراہی۔ تو اس طرح سے بہت ساری کتابوں کا نام لے لینا اور پھر ان کے جو ہے مصنفین کا تذکرہ کرنا، اور اس کے ذریعے سے یہ دھوس جمانا کہ ان سب نے جو ہے عید میلاد النبی کے سلسلے میں تذکرہ کیا ہے اور یہ جائز ہے۔ اس طرح سے کوئی چیز جائز نہیں ہوتی۔ جائز تب ہوتی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے عمل سے یہ چیز ثابت ہو جائے، اور قرآن و حدیث میں اگر یہ بات آئی ہے جیسا کہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب آگے کہ قرآن حدیث میں بھی ہے، ارے قرآن حدیث میں ہے تو آخر اللہ کے رسول اور صحابہ کرام نے اس پر عمل کیوں نہیں کیا؟
اللہ تعالی ہم تمام کو اس سے محفوظ رکھے۔ دو عیدیں تھیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر، دو عیدیں تھیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر، اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ یہ تیسری عید جو اہل بدعت نے ایجاد کی ہے، اس کا تذکرہ کیوں نہیں ملتا احادیث کی کتاب میں؟ اسی لیے نہیں ملتا کہ یہ ہے ہی نہیں عید، اس کو بعد والوں نے گھڑ لیا ہے۔ 600 صدی گزر چکی تھی اسلام پر، اس کے بعد میں یہ چیزیں نکالی گئی ہیں۔ جیسا کہ تاریخی حقائق ہمارے سامنے آتے ہیں کہ موصل ایک جگہ ہے، وہاں پر اربل ایک جگہ ہے، وہاں کا ایک بادشاہ تھا، ابو سعید الکوکبوری اس کو کہتے تھے، اور اسی طرح اس کا نام مظفر الدین کچھ تھا، فاطمی شیعہ تھا یہ، اس نے سب سے پہلے یہ بدعت ایجاد کی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو سچائی پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ مسلمان بھائیوں، ہمارے لیے قرآن سنت ہے دلیل۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ترکت فیکم شیئین یا امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، جیسے کہ امام مالک اور امام حاکم نے روایت کیا ہے کہ دو چیزیں میں چھوڑے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری سنت ہے۔ اور اس طرح کی بدعت، یہ بدعتیں ہم کو گمراہ کر دیں گی، غلط راستے پر ڈال دیں گی۔